السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، جو قوم اپنے آباء اور اجداد اور اکابرین اور بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، اگلے زمانے میں اس قوم کا نام و نشان تاریخی اعتبار سے مٹ جاتا ہے. ہر نسل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے متقدمین اور اپنے سے پہلے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھے. آج کے اس پرفتن زمانے میں جہاں نت نئے فتنے ابھر رہے ہیں اور بالخصوص موجودہ حکومت کی آمد کے بعد فرقہ پرستوں کی زبانیں دراز ہو چکی ہیں، لمبی ہو چکی ہیں، اور اس پر مرکزی حکومت کی خاموشی کچھ معنی رکھتی ہے اور کچھ مطلب رکھتی ہے. دنیا کے میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، گاؤں میں، دیہات میں لو جہاد کے تذکرے ہوں، ہندی، ہندوستانی، ہندو کے چرچے ہوں، اور اسکولوں کے چیپٹر میں بھگوت گیتا کے پڑھائے جانے کے چرچے ہوں،
کسی فوجی مسلمان امام کو جب وہ اپنی تنخواہ لینے جائے اور اپنے بڑے آفیسروں سے ملاقات کرے تو جے ہند کہنے کے بجائے جے رام جے ماتا جی کی کہنے کا حکم دیا جا رہا ہو اور اس کو بچہ بچہ جانتا ہو تو حکومت کے اہلکار کیا اس بات سے واقف نہیں؟ اس لیے ان پرخطر حالات میں ہمارے آبا اجداد اور بزرگان دین اور متقدمین کی تاریخ کو یاد کرنا اور امت کے سامنے اور قوم کے سامنے مخالفین کے سامنے رکھنا ان کا منہ توڑ جواب ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا اور ہمارے اکابرین نے اس کا بوریا بسترا گول کیا، ذلت کے ساتھ یہاں سے اسے جانے پر جب مجبور کیا تو جاتے جاتے اپنی دم چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے۔ اس نے ہندوستان کی تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر خلط ملط کر دیا۔ جا تو رہا ہوں لیکن میری جو ذات کی عادت ہے فرقوں کو لڑانا، مذہبوں والوں کو لڑانا، شراب تو چلی گئی لیکن نشے کو چھوڑ کر چلی گئی شراب۔ انگریز گیا، انگریزیت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نصاب تعلیم آج انگریزوں کا قائم کردہ ہے۔ عدالتوں کے اندر مقدموں کی پیروی اور مقدموں کی سماعت اور فیصلے انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے کئی بڑے شہر اور علاقے انگریزوں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے بڑی چالاکی اور مکاری اور عیاری سے ہندوستان کے اندر جو انگریزیت چھوڑی اور فساد کے جو بیج یہاں پر بوئے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس نے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر خلط ملط کر دیا، کنفیوژن پیدا کر دیا، اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کو حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے سندھ پر حملے سے اس نے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آمد جب ہوئی جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے، یا محمود غزنوی جب تشریف لائے تو مسلمان آئے۔ اسی لیے خاص طور سے جنوبی ہندوستان کا جو غیر مسلم ہے وہ ترکی کہتا ہے، ترک کہتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ یہاں کے ہے ہی نہیں، ان کے آبا اجداد کبھی ترک سے آ گئے، ایران سے آ گئے، افغانستان سے آ گئے۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج مسلم طبقے کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ آج جو لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندی اور ہندو کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، کیا ان کے سامنے ہندوستان کی تاریخ ہے؟ ہندوستان کی ہسٹری کیا ان کے سامنے ہے؟ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا شخص جو آیا وہ کس دھرم کا ماننے والا تھا، کس دیوی دیوتا اور بھگوان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا تھا؟ وہ موحد تھا، وہ مشرک تھا۔ اس کا اقرار کلمہ گو مسلمان اور مسلم مورخین تو دور کی بات، پورے عالم کے ہسٹری لکھنے والے اور تاریخ کے لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ بنو آدم میں جو سب سے پہلا آدمی آیا، جو باپ ہے تمام بنو آدم کا، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام،
وہ سب سے پہلے انسان منشیہ ہیں جو ہندوستان کے اندر، جب ہندوستان کی سرحدوں کے اندر سری لنکا اور کولمبو داخل تھا، وہاں تشریف لائے، اور آج بھی کولمبو کے اندر سری لنکا کے جزیرے میں ایک چٹان ہے اور اس پر پیر کے نشانات ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کے نشانات ہیں۔ اللہ تبارک تعالی جب چاہتا ہے اس قسم کی نشانیاں اپنے بندوں کے سامنے رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، اس زمانے کے اندر لفٹ تو ہے نہیں، کرین نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کہ آپ کو ایک پتھر عنایت فرمایا تھا۔ وہ پتھر حسب منشا حسب اونچائی لفٹ کی طرح اونچا ہو جاتا تھا، اس پر یہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی اینٹیں رکھا کرتے تھے، اس کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ آج بھی خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم ہے اور اس کے اندر اس نشانی کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ملک ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ پتھر کو موم کی طرح کر دیں۔ قوم سمود کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پتھر کو موم کی طرح کر دیا تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تو اس پتھر پر بھی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشانات آج بھی ثبت ہیں اور موجود ہیں۔ اب جھٹلانے والے جمعہ کو ہفتہ کہے تو ان کے کہنے سے جمعہ ہفتہ نہیں ہو جاتا، جھٹلانے والے کسی مرد کو خاتون کہیں تو ان کے کہنے سے کوئی مرد عورت نہیں ہو جاتی، کسی عورت کو ٹی شرٹ پہنا دیں اور اس کے بال کٹوا دیں اور اس کو جینس پینٹ پہنا دیں تو وہ مرد تو نہیں ہو جاتا۔ لاکھ تاریخ کے اندر توڑ کریں مڑوڑ کریں اور اس کو کسی دیوی اور دیوتا کی طرف منسوخ کریں، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس کائنات کا، اس دھرتی کا پہلا منش اور پہلا انسان اور بنو آدم کے سردار سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، وہ ہندوستان ہی کی سرزمین میں، جب ہندوستان کی سرحدیں سری لنکا کولمبو وغیرہ سے جڑی ہوئی تھی، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ یہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان اور یہ سری لنکا، یہ تمام کے تمام ہندوستان کے سرحدوں کے اندر پہلے آیا کرتے تھے۔ پہلا انسان جو مذہب کو لے کر آیا وہ مذہب اسلام تھا۔ پہلا انسان جس دھرم کو لے کر آیا وہ اللہ کا دیا ہوا وہ دین واحد تھا اور توحید والا دین تھا۔ اب پہلے چیز کی طرف ملک کو منسوخ کیا جائے گا یا کہ آئندہ کسی چیز کی طرف منسوخ کیا جائے گا، وہ آدمی فیصلہ کر سکتے ہیں جو معترضین ہیں، جو مخالفین ہیں اسلام کے مسلمانوں کے۔ ہندوستان کا پہلا دھرم، ہندوستان کا پہلا آدمی سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور وہ دین اسلام لے کر آئے، اور دین اسلام کے ماننے والوں کو یہ نام اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کہ ان کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ نہ ہندی ہے، نہ ہندو ہے، نہ ہندوستانی ہے، ہندوستان کا باشندہ پہلے بنو آدم کے سردار اور سب کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے بچوں کو، بالخصوص ہندوستان کے لوگوں کو تاریخی اعتبار سے، ہسٹری کے اعتبار سے سچائی اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمان کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے کئی تاریخی شواہد ہیں اور ثبوت ہیں۔ آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کائنات کا نظام بنانا تھا، اور یہاں جو چیز ہوتی ہے ایک اسباب کے دائرے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں انسان کو ایسے ہی پیدا کر سکتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون، کہیں ہو جا تو ہو جائے گا۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، سمندر چاند ستارے بنائے، زمین و آسمان کا نظام بنایا، جنت کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، کن سے بنا۔ لیکن یہاں اللہ نے اسباب کے دائرے میں اس دنیا کو چلانا ہے۔ یہاں دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، برسات ہے، گرمی کا موسم ہے، کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، پانی کے لیے کنواں کھودنا پڑتا ہے۔ اللہ دے سکتا ہے۔ اولاد کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے شادیوں کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیج سکتے تھے، ہندوستان کے اندر، سری لنکا کے اندر۔ کون اللہ کو پوچھ سکتا تھا کہ مکے میں کیوں نہیں آئے، مدینہ طیبہ میں کیوں نہیں آئے، مصر میں کیوں نہیں آئے، فلسطین میں کون پوچھ سکتا تھا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ کون اللہ سے سوال کرے گا؟ دنیا کے تھانے داروں سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، دنیا کے معمولی ہم جیسے مجبور ججوں کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا۔ وہ پیشاب کرنے میں محتاج، وہ سانس لینے میں محتاج، وہ کھانا کھانے میں محتاج، بیماریاں اس کو آتی ہیں۔ اللہ سے کون سوال کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک نظام چلانا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، شیطان نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جنت میں گئے، اللہ کا کیا بگڑتا کہ تمام جنت کی چیزوں کو استعمال کریں، لیکن نظام چلانا تھا۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اس درخت کے قریب کیا بگڑتا تھا؟ ساری جنت تو وہ درخت بھی استعمال ہو جاتا۔ شیطان کو یہاں دشمن بنایا، سجدے کا انکار کروا کر، اور رضوان جیسا پہرےدار اور چوکیدار جنت کا واچمین ہو، محافظ ہو، وہ کیسے شیطان کو اندر جانے دیتا؟ فرشتوں سے تو خطا نہیں ہوتی۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ چاہ کر بھی کچھ غلطی کرنا چاہیں کر نہیں سکتے۔ نظام ایسا بنایا کہ شیطانی وسوسے اندر داخل ہوئے اور کہا کہ آپ اس درخت کے قریب جائیں گے، پھل استعمال کریں گے، ہمیشہ آپ اللہ کی رضامندی میں رہیں گے، اللہ کی خوشنودی ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے۔ آپ نے اجتہاد کیا اور درخت کے قریب گئے تو چنانچہ قرآن شریف نے کہا کہ جب انہوں نے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ یہ سب سے پہلے اجتہادی بھول تھی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی، کہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بدلا لیا کہ ان کے جسموں سے کپڑے نکلنے لگے۔ آج جس کے جتنے کپڑے کم ہیں، اتنا ماڈرن اور اتنا فیشن والا ایڈ آتا ہے ریمانڈ کا، کپڑوں کا، لباسوں کا، اور ایسی چھچوری حرکتیں اور ایسے گندے فواحش لباس، سیکسی لباس کہ گلی میں پھرنے والا سور اور کتا ان کو دیکھ کر شرمائے۔ ان کی بے حیائی کو، بے شرمی کو دیکھ کر کسی خاتون کا پردہ اتر جانا، ہاتھ سے گلوز کا اتر جانا، چہرے سے نقاب کا ہٹ جانا، پیروں سے ساکسوں کا ہٹ جانا، جسم کے کپڑوں کا سکڑ جانا، اللہ کے عذاب کی دلیل ہے۔ یہ ماڈرن ہونے کی دلیل نہیں، اللہ کے عذاب کی دلیل ہے۔ ایسی خواتین، ایسی لڑکیاں کم کپڑا پہننے والی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہیں۔ اب یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے عورت جب بے پردہ ہو کر نکلتی ہے وہ سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر اللہ کے فرشتوں کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن شیطان ہے، شیطان فزین لهم الشیطان اعمالهم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ گندی، ذلیل، بدکار اور ایسی ملعونہ عورت کہ جہنم کے اندر جائے
تو اس کی شرمگاہ اللہ اس کی پیشانی پر لگا دیتے. اپنی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں اور اپنی بیویوں کی شرمگاہ کو جہنم کے اندر اپنی پیشانی پر لٹکانا چاہتے ہو تو ان ماڈرن کتیوں کی تخلیق تم کرواؤ. قیامت کے دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے بغل میں اپنی بیویوں اور امت کی بیٹیوں کو رکھنا چاہتے ہو تو شریف پردے کو اپنا. یہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اجتہادی بھول ہوئی، نسیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم سے کپڑے نکال لیے. اب شرم حیا انسان کی فطرت میں، پیغمبر انسان کی فطرت میں بھی شرم آیا. راجستھان کے اندر جائے آپ، وہاں کی جو ماڑوڑی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالی ہوئی رہتی ہیں، اپنے خسر سے پردہ کرتی ہیں، اپنے خاوند کے بھائیوں سے جس کو دیور کہا جاتا ہے وہ لفظ صحیح نہیں، اس لیے کہ دیور کے معنی آتے ہیں سیکنڈ شوہر، عارضی شوہر، استثنی شوہر. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، یہ جس کو آپ دیور کہتے ہیں تو موت کا پیغام. یعنی کہ کیا بھابھی کا دیور سے پردہ کرنا، یہ تو باپ سمان ہے، آپ کے کہنے سے ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہے اسی مظفر نگر کے اندر جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، پھر کیا عمرانہ کے کیس کو نہیں دہرایا گیا کہ جس کا خاوند سعودی عرب کے ملازمت کے لیے گیا تھا اور پھر اس نے اپنی بہو کے دامن پر قسمت پر عفت اور پاک دامنی پر اس سے ہاتھ ڈالا، اور پھر اس کے بعد وہ عمرانہ کا کیس تازہ ہو گیا کہ ایک خسر اپنی بہو کی قسمت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو خاوند کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے، پر میڈیا نے اس مسئلے کو اجھالا. آج کے اس دور کے اندر میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ خاوند کو، شادی شدہ مرد کو اپنی بیویوں کو تنہا چھوڑ کر بیرون کا سفر کرنا میرے خیال میں آج کے دور میں شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ماحول بہت گندا ہے. جس گھر کے اندر خاوند رہتا ہو، خسر رہتا ہو، باپ رہتا ہو، اولاد رہتی ہو، وہاں کہا گیا الحمد الموت، یہ جس کو تم دیور کہتے ہو یہ تو موت ہے. اور خاوند ہی اس کا محافظ، اس کی عصمت اور اس کی پاک دامنی اور اس کی شرم و حیا کا پہرے دار اور محافظ اور نگہبان اگر چلا جائے، دروازے کھول دیے جائیں، تجوری کو انلاک کر دیا جائے، بینک سے چوکیدار کو ہٹا دیا جائے اور پھر ضمانت دی جائے، یہ میں نے قبول کیا جو محفل نکاح کے اندر کہا جاتا ہے. کس چیز کو قبول کیا؟ وہ ننگی تھی کہ تو کپڑا دے رہا ہے، وہ بھوکی تھی کہ تو روٹی دے رہا ہے، وہ بے مکان کی تھی کہ تو مکان دے رہا ہے. ہاں، خاوند ہونے کے ذمہ نان نفقہ اور اس کا سکنا یہ الگ بات ہے مسئلہ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوتی وہ کھاتی نہیں ہے، وہ پہنتی نہیں ہے، وہ سوتی نہیں ہے. میں نے قبول کیا اس کی عصمت کی حفاظت کو، اس کی پاک دامنی کی حفاظت کو. میں چوکیدار بنا، بینک سے چوکیدار ہٹا دیا جائے، ATM سے چوکیدار ہٹا دیا جائے، بیچ راستے کے اندر ہیرے جواہرات رکھ کر چوکیدار ہٹا دیا جائے، گلی کے اندر کھلا گوشت رکھ کر محافظ کو ہٹا دیا جائے تو گلی کے کتے ٹوٹ پڑیں گے. وہ خاوند جس نے وکیل اور گواہوں اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے اندر اس بات کا اقرار کیا تھا مرتا مر جاؤں گا، اس کی عصمت عفت اور پاک دامنی کی میں حفاظت کروں گا، چند سکوں کے خاطر، پیٹرو ڈالر کے خاطر، پیٹرو ریال کے خاطر وہ کس کے حوالے کرتے جا رہا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ملک ہندوستان میں رزق الگ دیتے ہیں، پاکستان میں الگ دیتے ہیں، انڈونیشیا میں الگ دیتے ہیں، ملیشیا میں الگ دیتے ہیں اور عرب میں الگ دیتے ہیں. مقدر کی روٹی ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دی گئی، ایک گیہوں کا دانہ پوری دنیا کی طاقت مل کر کم نہیں کر سکتی، ایک رائی اور ایک راگی کا دانہ پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو بڑھا نہیں سکتی. کیوں بھاگ رہا ہے؟
پتھروں پر محنت کرنے کے لیے، زمین پر محنت کرنے کے لیے، بھائی اتنے ایکڑ زمین دوں گا، اتنے فلور مکان، روٹی مقدر، پانی مقدر، ہوا مقدر، لن تموت حتی تستکمل رزقھا۔ اللہ نے ملک الموت کو کہا کہ خبردار، ایک دودھ کے قطرے میں اس کا نام ہو تو اس کی روح نہیں نکال سکتا، اور اگر نام نہیں ہے، ماں چمچ کے اندر دودھ لے کر اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے اور بیگم اپنے خامن کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ملک الموت میری عزت و جلالت کی قسم، ان دودھ کے قطروں کے اندر اس بندے کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، دودھ منہ میں رہ جاتا ہے، ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال کر چلا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ بہرحال بے حیائی، بے شرمی عام ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو پہلی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اسکرٹ پہنا کر دیتے ہیں، وہ ٹی شرٹ پہنا کر دیتے ہیں، وہ چست کپڑے پہنا کر دیتے ہیں۔ مسجد کو بندہ نماز پڑھنے آیا ہوا ہے، جمعہ کا نمازی ایسی ٹائٹ پیانٹ پہنا ہوا ہے کہ سجدے میں رکوع میں جاتا ہے، پاخانے کی آدھی بھیڑ باہر نظر آتی ہے، آدھی بھیڑ اندر نظر آتی ہے۔ پیشاب کا پورا جغرافیہ کہ ایک ٹیلر ماہر اسے دیکھ کر کسے پہچان سکتا ہے کہ اس کا عضو کتنے گرام کا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں پر مسلط کرتے ہیں۔ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جو سب سے پہلے اجتہادی بھول ہوئی، اللہ نے لباس کو نکالا۔ اب وہ تو ایسے نہیں رہ سکتے تھے، وہاں تو کون دیکھنے والا تھا؟ ایک آدم تھے، ایک حوا تھے، دیکھنے والے تو کوئی نہیں تھا، لیکن پتوں سے دے کر اپنے جسم کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں عالم ہیں، الحمدللہ رب العالمین، عالم نہیں کہا اللہ نے، کئی لاکھوں خدا۔ سائنس کی تحقیق نے ہمارے علم کے مطابق ایک عالم کا ہمیں پتا ہے، اور سائنس کھوج کر رہی ہے مریخ کے اندر، عطارد کے اندر، زحل کے اندر، مشتری کے اندر، کہ کبھی یہاں پر آبادی تھی نہیں تھی، پانی کا نشان تھا، آکسیجن تھا، اور جب سائنس تحقیق کرے گی کسی زمانے میں تو بتائے گی ممکن ہو کہ یہاں پر جو ہے انسان رہے ہوں، جنات رہے ہوں، فرشتے رہے ہوں۔ وہ اللہ نے کہا میرے لاکھوں عالم ہیں، ان عالموں میں سب سے گندا، سب سے منحوس اور سب سے ملعون، اور جس کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ نے کہا آدم جب تم کو سب سے بہترین جنت دی اور ہم نے کہا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، نہ جانا، اور چلے گئے، تو بطور پنشمنٹ کے آپ کو عالم میں جو سب سے ملعون عالم ہے اور اتنا گندا عالم ہے کہ اس پر میں نے کبھی نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھی سوائے ان چیزوں کے جو مجھ سے متعلق ہیں، جیسے مسجد ہے، قرآن کے حلقے ہیں، دین کے حلقے ہیں، ذکر کے حلقے ہیں، مدارس ہیں، خانقاہ ہیں، ان کو چھوڑ کر نہ تاج محل پر اللہ نے نظر رحمت کی، نہ لال قلعے پر کی، نہ وائٹ ہاؤس پر کی، کوئی اللہ کے یہاں ان چیزوں کی حقیقت نہیں، جس کے لیے لوگ آج نسل در نسل مقدمے لڑتے ہیں یہ تین زمین کے لیے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو الگ رکھا اور اماں حوا کو الگ رکھا، دادی اماں حوا کو۔ جب آئے، اب سوال یہ ہے کہ جب آئے تو کپڑوں کے بغیر آئے یا وہ پتوں کے ساتھ آئے؟ اللہ کی غیرت تو گوارا نہیں کرتی، یہ پیغمبر سے اجتہادی بھول ہوئی، تو اب انہوں نے پتوں سے جو اپنے جسم کو ڈھانکا تھا تو انہی پتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کولمبو میں، سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ پتے زمین کے اندر گڑے ہوئے تو تھے نہیں، جو درخت زمین کے اندر گڑا ہوا ہوتا ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے، اپنی جڑوں سے وہ انرجی اور وہ پانی، آکسیجن وغیرہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ پتے درختوں سے جدا ہو چکے تھے، دھیرے دھیرے یہ پتے سوکھنے لگے اور ہواؤں کے تیز تھپیڑے اور ہواؤں کے تیز جھونکوں نے ان پتوں کو اڑا دیا۔ اسلام ہندوستان کے صاحب مورخ نے لکھا ہے، یہ کوئی قرآن کی اور حدیث کی بات نہیں
تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، جھٹلایا بھی جا سکتا ہے۔ مورخ کی تحقیق ہے، قرآن اور حدیث وہ ہے کہ جس کو ماننا سراپا لازمی ہے اور انکار کرنے والا جہنمی کتا ہے۔ لیکن تاریخ پر دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں، اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر مزید ریسرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ہندوستان کے سائے مورخ نے لکھا ہے کہ یہ پتے ہواؤں کے جھونکوں سے اور دھوپ کی تمازت سے سوکھنے لگے۔ جب ہواؤں کے تھپیڑے جسم پر لگے تو پھر یہ پتے ہواؤں کے اندر اڑنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ درخت جو جنتی درخت کے پتے جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو چھپایا تھا، یہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں، اور آپ جانیں گے کہ پھول بوٹیاں اور جڑی بوٹیاں، بادام، پستہ، چلغوزہ، سیب کشمیر کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے جس جزیرے پر آئے تھے وہ سفید سمندر سے کافی اونچائی پر تھا، تو چنانچہ ہواؤں کے تھپیڑوں نے جب جسم کے خشک پتوں کو ہوا لگی تو اس کا بہت سارا حصہ ہندوستان کے اندر پھیلا اور کافی حصہ ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافی حسن اور کافی خوبصورتی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پیدا کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آپ سری نگر ایئرپورٹ پر اتریں گے، لال چوک جائیں گے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر وہاں پر ٹنگا ہوا ملے گا کہ اگر اس دنیا میں کوئی جنت ہو سکتی ہے تو یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے، تو کشمیر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا جب یہ دنیا میری نگاہ میں ملعون ہے اور اس سے یہاں میرا کوئی مقام نہیں ہے، اور جنت وہ ہے کہ انسان غم کیا ہے پتہ نہیں اور اسے حزن کیا ہے پتہ نہیں۔ اللہ نے اب ثابت کر دیا کہ دنیا والے جس کو اپنی جنت سمجھتے ہیں وہ کبھی جہنم بھی بن سکتے ہیں، وہ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی یاد کو تازہ بھی کرا سکتی ہے۔ آج جمعہ بعد جو چندہ کیا جائے گا، آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پانی کے پتوں کی طرح جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، سونامی آتی ہے، تو اس کے وہ ٹیکنیکل اسباب اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ بنگال کا علاقہ ہے، بحر عرب کا علاقہ ہے اور بہار کا علاقہ ہے، آسام کا علاقہ ہے، یہاں تو ایک لمبی تاریخ تک سیلاب کا تصور بھی نہیں۔ جیسے عرب کے اندر بارش کا بہت کم تصور ہوتا ہے تو پانی کی نکاسی اور پانی کا آؤٹ پٹ سسٹم بھی کم ہے، تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ چناب ندی ہے اور جل جل جھیل ہے، فلاں ہے، تو اس لیے اس کی نکاسی اور اس کے آؤٹ پٹ سسٹم کا کوئی معقول نظام نہ ہونے کی وجہ سے کل شام تک کی خبر یہ تھی کہ 50 لاکھ افراد کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور کتنی لاشیں پانی میں۔ یہ وہ ہے جس پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس دھرتی پر اگر کوئی جنت ہو سکتی ہے تو یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے، کشمیر ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ تمہاری جنت کے اندر بھی ہم جہنم کا نمونہ بنا رہے ہیں۔ اگلی جمعہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کشمیر کے اندر طوفان نوح کا شکل میں عذاب کیوں آیا، وہ کیا اسباب تھے۔ ہمارے اکابرین کو بہت پہلے اس کی بھنک لگ چکی تھی، اس کا احساس ہو چکا تھا کہ کشمیر یہ لوگوں کے مسلمانوں کی صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جموں الگ ہے اور کشمیر الگ ہے۔ کشمیر کے اندر بیشتر 99% مسلمان ہیں، وہاں پر ہندو کا نام و نشان نہیں۔ ہندو اگر پراپرٹی بھی لینا چاہے، وہ جس طریقے سے یہاں سے کوئی عرب کے اندر جا کر کارخانہ چلانا چاہے یا ایک زمین لینا چاہے تو عرب کو وکیل و کفیل بنائے بغیر نہیں لے سکتا۔ تو اس طریقے سے سری نگر اور کشمیر کے علاقے کے اندر یہاں مسلمان کی اجازت کے بغیر ہندو مکان بنا بھی نہیں سکتا اور دکان۔ میں انشاءاللہ اگلی جمعہ یہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ کشمیر کے اندر اللہ کا قہر آیا، عذاب آیا تو کیوں آیا، اور پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہی وجوہات کی بنیاد پر اور قوم کو طوفان نوح کے حوالے کر سکے۔ آج کا جمعہ انشاءاللہ
انہی کشمیری مظلومین کے لیے جن کی لاشیں پانی کے اندر بہ کر تنکوں کی طرح پاکستان کے سمت جا رہی ہیں، ندیوں کے اندر بہ رہی ہیں، اور پانی اتنا متعفن اور تعفن شدہ ہو چکا ہے کہ کوئی اس میں کلی بھی کرتا ہے اور جسم کو بھی لگتا ہے تو الرجی ہو رہی ہے، اور اس سے اموات اور اس سے متعدی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر پر جو جنتی پتے تھے، یہ ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ تر حصہ کشمیر کی سرزمین پر، چونکہ یہ بھی اونچائی پر تھے اور وہاں بھی ہمالیہ پہاڑ ہے، جب ہوا میں اوپر سے گئے تو وہاں ٹکرا کر ندی سے وہ جو ہے کشمیر کے اندر پھیل گئے۔ دنیا کی اس کو حسین جنت کہا جاتا ہے، اور دنیا کے قیمتی مغزیات اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے۔ اس کا رشتہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے جسم اطہر پر جو جنتی کپڑا تھا اور جنتی ساتر تھا، جو پتے تھے جنت کے، وہ اسی کا اثر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پورے ورلڈ کے اندر اور پورے عالم کے اندر ہندوستان کا جو عود ہے، ہندوستان کا جو سندل ہے، پورے عالم کے اندر آپ کو اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ بھی یہی بتاتے ہیں مورخین اور علماء کرام کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو جنتی پتے تھے، ان کا اثر جو ہندوستان کی سرزمین کے اندر آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بلبوتے پر اور اس کے صدقے میں یہاں اونٹ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سندل کو پیدا کیا۔ ارے بے وقوفو، فلم میں ناچنے والی رنڈیوں بھنگیوں، جن کے جسم کے اندر پیشاب کی پوٹلی ہے، پاخانے کا خزانہ ہے، جن کے ناک کے اندر غلاظت، آنکھ کے اندر غلاظت، ایسی جو ہے رنڈیوں اور جو ہے بازاری عورتوں کے پیچھے نوجوان بھاگ رہا ہے، جس آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر جنت کی کچھ پتیاں جسم کی لگ کر دنیا میں آئی، ہندوستان میں آئی، یہاں اونٹ پیدا ہو رہا ہے لاکھوں سال سے، اور لاکھوں سال تک اس کے سستے میں پیدا ہوتا رہے گا۔ یہاں پر سندل پیدا ہو رہا ہے، یہاں کشمیر کے اندر زعفران پیدا ہو رہا ہے، اور قیمتی فروٹ وہاں پر ڈرائی فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ جنت کیسی ہوگی؟ ایک مٹھی پتے ہوں گے وہ، جس کا یہ صدقہ آج تک دیکھ رہے ہیں کہ زمین خوشبو اگل رہی ہے، ورنہ تو یہ تو اللہ کی نگاہ میں معلوم تھی۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام کا اس ملک سے بہت گہرا تعلق ہے، اس ملک سے بہت گہرا سمبند ہے۔ ہندو کہلانے والے، ہندی کہلانے والے، وہ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں۔ اتر پردیش کے اندر فیض آباد کے اندر جو اجودھیا ہے، اجودھیا یہ ہندوستان کی تہذیب ہے کہ ایک ملک کا نام، ایک علاقے کا نام کسی زمانے میں کچھ اور رہتا ہے، اور جب اسے پلٹ کر کہا جاتا ہے تو ہر 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد اس نام کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، جسے آج کے آر پورم کہا جاتا ہے، کرشنا پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ کرشنا پور، کون جانے گا؟ وہ سمجھے گا کہ بھئی یو پی کے، بہار کے کسی دیہات کا نام لے رہا ہے۔ اس کے بعد کرشنا راج پورم ہوا، اور اسی کو مخفف کر کے آر پورم کہا گیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور 7 دن 7 رات بشمول خانہ کعبہ کے طواف کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ کشتی اللہ کے کعبے کا بھی، جہاں پر وہ کعبے کا مرکز تھا، وہاں پر اس نے طواف بھی کیا، اور 7 دن 7 رات عالم کے چکر کاٹتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کسی کو اپنے تاج محل پر فخر ہے، لال قلعہ پر فخر ہے، فرانس پر، وائٹ ہاؤس پر فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہماری کتاب اللہ کا قرآن ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہماری علامت مسواک ہے، تسبیح ہے، امامہ ہے۔ وہ تاریخ ہم رکھتے ہیں، وہ ہسٹری ہم رکھتے ہیں، وہ طاقت ہم رکھتے ہیں، وہ قوت ہم رکھتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کے اندر کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اجودھیا، یہ اس کے اندر دیکھیے جودھی کا لفظ آیا ہوا ہے، جیم و دال۔ یہ اب
زمانے کی الٹ پھیر کے ساتھ، عدل بدل کے ساتھ، لینگویجز اور زبانوں کی ہیر پھیری کے ساتھ نام بدل جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، کوئی جانتا ہے آپ میں سے کہ شیواجی نگر اس کا نام تھا معسکر، انگریز نے اپنی ملٹری کو وہاں پر قائم کیا، عسکر عربی میں اردو میں لشکر کو کہتے ہیں، اور اسی کا ترجمہ معسکر کا لشکر کیا جانے لگا۔ آج کون جانتا ہے معسکر کو، کون جانتا ہے لشکر کو؟ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے۔ اب لے دے کر شیواجی نگر تاریخ کی تبدیلی کے ساتھ، زبانوں کے بدلاؤ کے ساتھ اور نسلوں کے آگے بڑھنے کے ساتھ علاقوں کے ناموں میں تبدیلی ہونے لگتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی 7 دن 7 راتوں کے چکر لگانے کے بعد فیض آباد کے اندر اجودھیا ایک مقام پر جو ایک پہاڑ ہے اتر پردیش کے اندر، اس پہاڑ کا نام جودھی پہاڑ ہے، اور قرآن شریف کے اندر حدیث پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ کشتی آ کر وہاں پر ٹھکانے لگی، اور آج کشتی کے کچھ پارٹس ملے ہیں، اس پر ریسرچ کیا گیا، اس پر تحقیق کی گئی کہ ہر جانور کا جوڑا، ہر پرندے کا جوڑا، ایمان لائے ہوئے لوگوں کو رکھنا، ان کے استنجے کا، ان کے بیت الخلا کا، ان کے فوڈ کا، جانوروں کے کھانے پینے کا، اور ان کے سیکشن الگ، سام کو منگوس کو ہوتا نہیں، شیر کو ہرن کو ہوتا نہیں، ان کی جو ہے کیٹیگری الگ کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جو اسلام مسلمان دشمن امریکہ کہلاتا ہے، وہاں کے ماہرین نے ان جو ہے کشتی کے ذرات کو، آلات کو، جو بچے کچے باقی ماندہ حصوں کو لے کر ریسرچ کیا اور تحقیق کی، تو عجیب و غریب حیرت انگیز انکشافات کہ طوفان نوح کے اندر کس لکڑی کا استعمال کیا گیا، کس میٹیریل کا استعمال کیا گیا، اس کی لمبائی کتنی تھی، اس کی چوڑائی کتنی تھی، لکڑی کو لکڑی سے جوڑنے کے لیے کون سا کیمیکل استعمال کیا گیا جو عذاب کا پانی اسے لگ کر اس کو خراب نہ کر سکے، اس میں سیکشن کیسے بنائے گئے تھے، جانوروں کے لیے الگ، ان کے کھانے کا انتظام، سب چیزیں انشاءاللہ اللہ نے کلام پاک کے اندر جو یہ بات فرمائی فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ وہ اسلامی مقرروں اور واعظوں اور ناصحوں سے ایمان نہ لائے صحیح، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ ان سائنسی حقائق کو سامنے رکھ کر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، وہ وقت آئے گا۔ تو چنانچہ جودھی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، نشأت ثانیہ انسانوں کی حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی، اس کا تعلق بھی ہندوستان سے۔ میں نے بتایا کہ کئی سال پہلے جب ایودھیا فیض آباد پروگرام کے سلسلے میں جانا ہوا، بابری مسجد کو دیکھنے کے لیے گیا، تو وہاں ایودھیا کا جو قبرستان ہے، کہا گیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مزار مبارک ہے، حضرت شیش علیہ السلام کی مزار مبارک ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، اور بعض ہمارے اکابرین کے کشف سے اگرچہ کہ قبر کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں اختلاف ہے کہ قد آدم کتنا ہوا ہے، کیا قدوں کے اندر اتنی بڑی نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے کہ 70 گز کا انسان ہو، اتنے گز کا ہو گیا ہو، اختلاف تو اس میں رہا ہے، لیکن فی نفسہ ہی پیغمبروں کے ان مزاروں کے ہونے کے سلسلے میں ہمارے اکابرین کا کشف رہا ہے کہ اس متعین جو عمارت ہے، قبر نما جو گودا ہے مٹی کا، یہاں پر نہ ہو، لیکن اس علاقے کے اندر کہیں پیغمبروں کی مزار ہے۔ اس ملک کا رشتہ ایک آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، حضرت شیش علیہ السلام سے، حضرت ایوب علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر ایک عظیم الشان جو معجزہ ہوا وہ شق قمر کا معجزہ ہوا۔ اس ہندوستان کو کتنا کاٹا جائے اسلام سے، کتنا کاٹا جائے مسلمانوں سے، کتنا کاٹا جائے دین اسلام سے، تاریخ سے، لیکن یہ تاریخی سچائیاں ہیں کہ اس ملک کا اٹوٹ حصہ، اٹوٹ سمت نہ ختم ہونے والا تعلق ہے حضرات انبیاء نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور توحید کے سچ چشموں سے۔
آپ جانتے ہیں پنجاب کے اندر جو سرہند کا علاقہ ہے، بارس ایک علاقہ ہے، اور وہاں پر مدرسہ بھی ہے روضۃ الانبیاء، اس قسم کا کوئی نام ہے جو مدرسہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ وہاں بھی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور الہ آباد کے اندر گنگا اور جمنا کا سنگم ہوتا ہے، دو ندیاں جہاں آ کر ملتی ہیں اس کو سنگم کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد ندی ہے جس کا پانی سلور کلر کا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پانی پر آسمان کا نیلا سایہ پڑتا ہے اور پانی نیلا ورنہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ آپ لال گلاس کے اندر پانی ڈالیں تو پانی آپ کو باہر سے لال نظر آئے گا، بلو میں ڈالیں، گرین میں ڈالیں، پانی کا رنگ نہیں ہوتا۔ کھلے ماحول کے اندر تالابوں میں، ندیوں میں، نالوں میں، سمندر میں دن کے اجالے میں نیلے آسمان کی پرچھائیاں جب پانی پر پڑتی ہیں تو پانی نیلا دکھائی دیتا ہے۔ یہی ہونا چاہیے الہ آباد کے گنگا جمنا کے اس سنگم کے اندر، لیکن قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ وہاں پانی جو ہے سلور کلر کا ہے، چاندی کے کلر کا ہے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے کوئی نانوتوی عالم جب الہ آباد گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ غیر مسلم قوم جہاں کسی چیز کے اندر چمتکار دیکھتے ہیں تو فوراً گر پڑتے ہیں۔ گنگا کے سامنے گر پڑے، جمنا کے سامنے گر پڑے، دھرتی کے سامنے گر پڑے، آگ کے سامنے گر پڑے۔ جہاں دیکھا یہ نفع دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے، بس پوجا شروع کر دی، تو اس کی بھی پوجا ہونے لگی۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے بزرگ کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیوں اس کا کلر جو ہے سلور کلر کا ہے؟ اب ان کا جو اس کے پجاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیوی ماں کا کرشمہ ہے، گنگا میاں کا کرشمہ ہے اور جمنا میاں کا کرشمہ ہے۔ حضرت نے مراقبہ کیا، حضرت کو کشف ہوا تو کہا کہ آگے بڑھیے، جہاں سے پانی بہ کر آتا ہے، پانی اب سے ڈاؤن کی طرف بہتا ہے، ڈاؤن سے اب کی طرف نہیں جاتا، یہ پانی کی خاصیت ہے۔ اب کی طرف جانے لگے، کہاں اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، تو پہنچتے پہنچتے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے جو بزرگ تھے وہ پہنچ گئے کشمیر اور ہمالیہ کی گود میں، اور وہاں جا کر کئی دنوں تک عبادت تنہائی میں اللہ کی مراقبہ کیا تو کشف ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو مدفون کیا، جس کے صدقے میں وہاں سے جو پانی نکلتا ہے اللہ نے ان پیغمبروں کے صدقے میں معجزاتی طور پر اللہ نے اس کے رنگ کو آسمان کی پرچھائی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے سلور کلر کیا ہے۔ گنگا میاں کا رشتہ بھی پیغمبروں سے جا کر ملتا ہے، جمنا میاں کا رشتہ بھی پیغمبروں سے جا کر ملتا ہے۔ یہاں کے اونٹ کا، یہاں کے سندل کا اور یہاں کے کولمبو کا، ہندوستان کا یہ بھی رشتہ جا کر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بھری پڑی ہے تاریخ، صحابہ کرام کی تاریخ سے، تابعین کی تاریخ سے۔ کیرلا کے اندر کاسر گڑ ہے کہ جہاں پر حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، جس کے بارے میں ہے کہ وہ تابعین، اور چنئی کے اندر سمندر کے ساحل کے پاس کنارے پر وہاں پر مزار ہے حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مورخین نے دو قسم کی باتیں لکھی ہیں، یا تو یہ کہ یہ صحابی تھے اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہندوستان آئے تھے، یا یہ کہ ہندوستان کا کوئی فرد تھا بطور تجارت کے، اس زمانے کے اندر املی، اونٹ اور سندل ہندوستان کا مشہور تھا، وہ اہل عرب سے ان کے جو ہے روابط تھے، تعلقات تھے، اور اس کا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ تو وہ گئے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہو۔ مورخین نے دونوں قسم کی بات لکھی ہے، لیکن یہ محقق ہے کہ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ وہ تابعی ہیں۔ راج بھوج نام کا ایک بادشاہ تھا، اپنی
محل کی چھت پر وہ سیر و تفریح کے لیے بعض لوگ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کیا کرتے ہیں. وہ چہل قدمی کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندی ہیں, ہم ہندوستانی ہیں, ہندو ہیں, اس ملک کا کتنا گہرا رشتہ توحید سے, اس ملک کا کتنا گہرا رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے ہے, اس ملک کا کتنا مضبوط رشتہ اہل عرب سے ہے, قرآن سے ہے, انبیاء علیہ السلام سے ہے, اولیاء کرام سے ہے. کہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے تشریف لائے, کس مقصد کے لیے ہندوستان آئے. حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت صابر کنجری, حضرت فرید الدین, حضرت گن چکر, یہ سب ان کی تاریخ ہے. اس کو کون جھٹلا سکتا ہے, کون اس کا انکار کر سکتا ہے. راجہ بھوج اپنے محل کے چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا. اچانک اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. اب بادشاہ تو بادشاہ, راجا تو راجا ہوتا ہے, اور اس کے پاس فورس ہوتی ہے, طاقت و قوت ہوتی ہے. دنیا کے چپے چپے میں مشرق مغرب شمال جنوب اس سے اپنے نمائندے کو بھیجے کہ جائے اس کی تحقیق کر کے. ورلڈ گلوبل نہیں تھا اس وقت, عالم سمٹا ہوا نہیں تھا, دنیا مٹھی میں نہیں تھی. ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے سے جاتے جاتے کئی دن کئی مہینے لگ جاتے. مواصلات کا, نیٹ ورکنگ کا کوئی مضبوط نظام نہیں تھا. بادشاہ نے ہر طرف, دنیا کے ہر ملک کی طرف اپنے نمائندے بھیجے. ایک نمائندہ اہل عرب کی طرف بھی بھیجا اور اسے یہ کہہ کر بھیجا, ہندوستان کا پان, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے شمالی ہندوستان کے علماء کرام جو پان سے محبت فرماتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شمالی ہندوستان کے مدارس عربیہ کے علماء پان کا استعمال, حضرت مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور وہاں کے محتمیم صاحب, بہت سارے تقریباً 70% علماء کو میں نے دیکھا کہ پان کا بڑا کثرت سے استعمال کرتے ہیں. حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بخاری شریف جب پڑھایا کرتے تھے تو فرماتے تھے طلباء سے کہ کوئی مجھے گلاب بخاری شریف کے بغل میں کتاب کے سامنے رکھ دیا کرے. کہا گیا کہ حضرت پھول تو بہت سارے ہیں, فلاں ہے, فلاں ہے, چمیلی ہے, یہ ہے, موگرا ہے, فلاں ہے, گلاب سے کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں اللہ نے گلاب کی خوشبو کو رکھ دیا. ہر چیز کے اندر سنت سنت سنت. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہیں اور انگریز آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, انٹیلیجنس آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اور تختے دار اور سولی کا پھندا آپ کا انتظار کر رہا ہے. چوتھے دن نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 ہی دن بنا لیے. شاید ان اکابرین کے ان پان کھانے میں بھی یہ سنت پیش نظر رہی ہو کہ راجہ بھوج نے جب اپنے نمائندے کو ملک عرب کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس شخص قمر کا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا کوئی معجزے کا عطا پتہ وہاں لگ جائے, اور کوئی بتانے والا ہو تو یہ گفٹ دے دینا. ایک ناڑا تھا, کمر بند جس کو کہتے ہیں, سلوار اور پاجامے میں جو ناڑا باندھتے ہیں, ایک وہ تھا اور ایک پان تھا. چنانچہ اس کا نام تھا ماتا دین, ہندو تھا, راجہ بھوج بھی ہندو تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, معجزے کی تحقیق ہو گئی, شق قمر کی چاند کے 2 ٹکڑے کی, اور اس نے یہ کہا راجہ بھوج نے, ہمارے راجا نے, بادشاہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے, ہندوستان کا پان کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے, یہ ڈوری کیا ہے؟ اہل عرب تو چادریں اوڑا کرتے تھے, لمبے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے, ان کو کیا پتا کہ سروال پاجامہ کیا ہوتا ہے. وہ ہندوستانیوں کی تہذیب تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے وہ ناڑا دیا تو آپ نے کمر پر باندھا, جس کو کمر بند کہا جاتا ہے, تو آپ نے اس کی تعریف کی, کہا یہ سطر کو چھپانے میں زیادہ مدد کرنے والا ہے. علماء نے یہاں پر اختلاف کیا ہے, کتا, چونا اور سپاری کے استعمال کے ساتھ بھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے پان کا استعمال کیا, اور بعض نے کہا کہ اس کے بغیر دونوں قسم کی تاریخ. میں نے کہا کہ تاریخ پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے اور تاریخ پر مزید تحقیق کی گنجائش بھی ہے, اس لیے کہ مورخ کوئی پیغمبر تو ہوتا نہیں, ولی تو ہوتا نہیں, دونوں باتیں ہیں. آپ نے کھایا
اور کھانے کے بعد فرمایا کہ یہ مردوں کے لیے جذام اور تپے دق کی بیماری کے لیے بڑی مفید چیز ہے اور عورتوں کی منہ کی زینت ہے. یہ کمبخت سور کی چربی ملی ہوئی لانی لپسٹک نیل پالش آج استعمال کر رہی ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راجا بھوج کے نمائندہ ماتا دین سے جب کام کھایا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے یہ منہ کی زینت ہے, یعنی عورت جب کھاتی ہے تو کان تو اس کا منہ کھلتا ہے, ہونٹ گلابی ہوتے ہیں, سرخ ہوتے ہیں اور منہ میں خوشبو آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہ نام چونکہ ہندی کا لفظ تھا ماتا دی, تو کہا کہ اس کا ترجمہ آپ نے کروایا, تو کہا کہ مردہ دین. تو کہا کہ بھئی تم جب اتنی دور سے آئے ہو ایک مردہ دین کو لے کر آئے ہو, تو کہا کہ تم زندہ دین کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس نے ایمان کو قبول کر لیا. جو ماتا دین تھا تحفہ دینے کے وقت, تحفہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام محی الدین رکھا, دین کو زندہ کرنے والا رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ. اور بادشاہ نے کہا کہ جب یہ تحفہ تم ان کے سامنے پیش کرو, اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا تحادو. اگر وہ ماتا دین ملک عرب میں جاتا, مکے میں جاتا, دور دور سے بھی ریسرچ کر سکتا تھا, تحقیق کر سکتا تھا, لیکن تحفوں کے لینے دینے سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے نکال کر جنت والا بنا دیا. بزرگان دین سے آپ تعلقات کو قائم رکھیں, اولیاء کرام کی نسبتوں کو باقی رکھیے, ان کی خدمت کے اندر جائیں. حضرت اقدس مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان کی ضرورت کے مطابق, یہ نہیں بے ضرورت کی چیز آپ ان کو دے رہے ہیں. وہ شوگر کے پیشنٹ ہے اور اپنے علاقے کی مٹھائی مشہور ہے جا کر دے رہے ہیں, تو ان کا پیٹ جلے گا بھائی اس کو کیا کروں گا, میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. تو ان کو کاغذ کی ضرورت ہے, پین کی ضرورت ہے, کمپیوٹر کی ضرورت ہے, پرنٹر کی ضرورت ہے, عطر کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت ہے, عورت کے لباس کی ضرورت ہے. ضرورت کو مد نظر رکھ کر تحادو, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محبتیں پیدا ہوگی, اور محبتیں پیدا ہوگی قلبی نسبتیں پیدا ہوگی, جس کے نتیجے میں ماتا بھی اب محی الدین بن کر ہندوستان آیا. اور راجا بھوج کے سامنے جب اس نے سارے چیزوں کو ذکر کیا تو وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچا, ایمان کو قبول کیا. اور تاریخ کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہندوستانی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے, رہبری کے لیے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, ان کو ہندوستان کے اندر بھیجا. ہندوستان کا ذرہ ذرہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے, قرآن سے تعلق رکھتا ہے, حدیث سے تعلق رکھتا ہے. شخص قمر کا معجزہ, اس کے کرشمے ہندوستان کے اندر دکھائی دیتے ہیں. آج اگر کوئی ہندوستان کے مسلمانوں کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ کا فرق ہے, عصبیت اس کے خون کے اندر بھری پڑی ہے. لہرا حضرات, اس قسم کے بابیلے, اس قسم کے شوشے ہر وقت آتے رہیں گے, لیکن اس وقت ہمیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد کرنی چاہیے کہ حق کو جتنی قوت کے ساتھ دبایا جاتا ہے, حق اس کی دگنی قوت کے ساتھ اچھلتا ہے اور کودتا ہے اور ابھر کر آتا ہے. یہ تاریخ شاہد ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, نہ میڈیا کی خبروں سے, نہ فلموں کی خبروں سے, نہ مسلمان نوجوانوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے سے, نہ گوانتانامو بے جیل سے, نہ ابو غریب جیل سے, نہ مسلمان ان حالتوں سے ڈرنا چاہیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا, اللہ نے کہا غم مت کرو, ہمت کا حوصلوں کو بس مت کرو. وانتم الاعلون, اللہ نے کہا سربلند تم رہو گے. 9/11 کے بعد جب یہود و نصارہ انگریزی طاقتوں نے مسلمانوں کے شکنجوں کو کسنا شروع کیا تو طرح طرح مسلمانوں کو پریشان کیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چین کے اندر جو زلزلہ آیا, اسلام مسلمان خلافوں کے خلاف لہر قائم کرنے کی وجہ سے داڑھی والے کو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے اندر جرنی کرنے کی, سفر کرنے کی اجازت نہیں. وہ عورت جو نقاب لگائے, برقع پہنے, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں. نہ اس وقت سائنس کام آتی ہے, نہ ٹیکنالوجی کام آتی ہے. کشمیر کے اندر جو سیلاب آیا, پانی کا قہر ٹوٹا,
اللہ تعالیٰ برف پڑے کشمیر پر تو وہ ادارہ اور وہ بلڈنگ کہ جو زلزلوں کا پتہ لگاتی ہے، طوفانوں کا پتہ لگاتی ہے اور پانی کے آمد و رفت کا حساب کرتی ہے، وہی خود طوفان کی نظر ہو گئی. وہ بلڈنگ کے جو اوزار تھے، کمپیوٹر تھے، جو آلات تھے، وہی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اللہ پکڑ پر آئے، کون اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ 9/11 کے بعد ملک اور عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کے تعلق سے میڈیا اور اسلام مسلمان دشمن مختلف قسم کے حربے اپنانے لگے. الحمدللہ ایک بابری مسجد 6 دسمبر کو کیا شہید کی گئی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ 1992 سے لے کر اب تک ہر 6 دسمبر کو بابری مسجد کے یاد کے اندر سینکڑوں مساجد کو تعمیر کیا جاتا ہے. ایک چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہزاروں اللہ تبارک تعالیٰ چراغ کو روشن فرما دیتے ہیں. اللہ نے اس نظام کو اپنے ماتحت میں اپنی قدرت میں رکھا ہے اور یہ مخلوق پیشاب پاخانہ کرنے کی محتاج، ایک یم کنکری گردے کے اندر کڈنی کے اندر آ جائے، بےتاب ہونے والی مخلوق قادر مطلق سے اور اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیتی ہر اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو مست کر کر، آنکھ کو بدنام کر کر، قرآن کے مقابلے میں قرآن لا کر، اسلام کے مقابلے میں اسلام لا کر، مسلمانوں کے درمیان یہود و نصارا علماء سو کو لا کر، ہر طریقے سے زمین و آسمان فتنے اگلنے لگے. ان میں سے کتنا یہ بھی تھا کہ جس کا نام محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہوائی جہاز کا سفر کرتا تو امریکی انٹیلیجنس نے، سیکورٹی اہلکاروں نے کہا کہ جس کا نام محمد ہوگا اس کی جامہ تلاشی مادر ذات برہنہ کر کی جائے، کپڑے اتار کر ننگا کر ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے بچوں کو نہ رکھ سکے. لیکن میں نے بتایا اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ دین اسلام کو، حق کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنے پریشر کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ وہ اچھلتا ہے اور وہ ابھرتا ہے اور وہ نمایاں ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، پورے ورلڈ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر اتنا نام احمد اور محمد نہیں رکھا جا رہا ہے جتنا برطانیہ اور امریکہ کے بچے اپنے اور ماں باپ اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھ رہے ہیں. کس چیز کی خانہ تلاشی لوگے؟ فلہٹ چلی جائے گی. ایک احمد ہوگا، ایک محمد ہوگا، تلاشی لوگے، یہ بھی احمد، وہ بھی محمد، یہ بھی احمد، وہ بھی محمد. 9/11 کے بعد کتنے لاکھوں بچے سفر کرنے لگے. اب کس کی اب مجبور ہو کر اس قانون کو واپس لینا پڑا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے اندر وہ کشش رکھی ہے، وہ جاذبیت رکھی ہے کہ اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ کے اندر گالیاں دی جاتی تھی، یاد رکھو کہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی متونے میں، اسے کوئی مولوی چارہ ڈالتا ہی نہیں، کسی اسٹیج پر نہیں بلایا جاتا. میں نے کہا شہرت اور اس کی عرفی معروفیت کی بنیاد پر، اس کی سربلندی پگڑی کے وزن کی بنیاد پر، بڑی مسجد کے ممبر اور محراب کے وزن کی بنیاد پر اور اپنے چمچوں کی تعداد کی بنیاد پر اللہ کے یہاں مقبولیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں معیار دشمنوں کی تعداد پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. انک لعلی خلق عظیم کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ کیوں شاعر کہا جا رہا ہے؟ کیوں کاہن کہا جا رہا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جو نبی کی سنت اور نبی کی حیات طیبہ اور نبی کے اسوہ حسنہ سے جتنا قریب ہوگا تو نبی کا مصلی جیسے وراثت ہے، نبی کا ممبر جیسے وراثت ہے، خانقاہ کی تجویز جیسے وراثت ہے، اللہ کا ذکر جیسے وراثت ہے، صفا کا چبوترا جیسے وراثت ہے. نبی کو گالی دیا جانا، تائید کے پتھر بھی نبی سے وراثت ہے. کوئی یہ کہے کہ حلوہ تو نبی کی وراثت، بانس توڑانا تیرا باپ کرے گا، تائید کے پتھر تیرا باپ کرے گا، یہ بھی نبی کی وراثت میں
آپ کے علماء کو جب تک یہ چیز نہیں ملے گی گالیاں نہیں دی جائیں گی، شہر بدر نہیں کیا جائے گا۔ مولانا انیس صاحب تشریف فرما ہے والد محترم، اتنے با اخلاق، اتنے با حیا، اتنے صوفی، لیکن کیا جرم تھا، کیا خطا تھی کہ اس سے علم والے دشمن بنے۔ جامع مسجد سے ذلت کے ساتھ نکالا گیا، یہ نکالا جانا، یہ گالیاں دیا جانا، یہ جو ہے القاب کا لگنا، یہ نبی کی وراثت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف واہ سے کام چل جائے اور اتنے القاب لگائے جائے کہ وقت زمانہ ہے، نمونے اسلاف ہیں، شیریں بیان ہیں، اس میں تراویح کی 20 رکعت ہو جائے گا۔ کیوں کہا گیا شاعر، کیوں کہا گیا شاعر؟ تو گالیاں دیتے تھے اہل عرب، تو کہتے محمد ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس کے بعد ان کو تو زبان جاننے والے تھے، تو ان کی میٹنگ ہوئی شورا کی، کہا کہ بھائی ہم جو ہے گالیاں دیتے ہیں اور محمد وہ پیارا نام ہے کہ جس کے معنی ہے کہ تعریف کیا ہوا۔ پھر کیا بات ہوئی کہ گالی تو بعد میں دیتے ہیں اور ہمارے زبان سے پہلے آقا کی تعریف نکلتی ہے۔ محمد کے معنی ہم کیا ہوا، تعریف کیا ہوا، اور کہہ رہے ہیں کہ جس کی تعریف کی گئی اس کو ہم شاعر کہہ رہے ہیں، جس کی تعریف کی گئی ہم اس کو کاہن کہہ رہے ہیں، جس کی تعریف کی گئی ہم اس کو جھٹلا۔ ارے یہ کیا بات ہے؟ ہم میٹھے کو کڑوا کہہ رہے، ہم دوا کو زہر کہہ رہے، دو اپوزٹ چیزیں ہمارے سینٹینس میں اور جملے میں ہیں۔ تو کہا کہ کیا کہا جانا چاہیے؟ کہا کہ محمد کا لفظ اب بیکاٹ کریں گے، ہم استعمال نہیں کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے نام کے کرشمے عنوان دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو؟ آنے سے پہلے اسٹڈی کر کے آتے ہو نہیں آتے ہو کہ ہم نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کرشمے کیا ہیں؟ دونوں نے میٹنگ کی اور آج سے اس لفظ کا بیکاٹ کریں گے۔ مذمم یعنی وہ آدمی جس کی مذمت کی گئی وہ شاعر ہے، وہ کاہن ہے، وہ کذاب ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کو اہل عرب نے بگاڑ دیا، مشرکین مکہ اور کافران مکہ دشمنان اسلام نے آپ کا نام بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائے آپ کی فراست پر، آپ کی ٹیکنیک پر۔ جو انسان اچھا ہوتا ہے اچھی چیزوں کو دیکھا کرتا ہے۔ آپ عارض کو دیکھنے جاتے ہیں تو پاخانی کی جگہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں۔ تو یوں کہے کہ بھئی یہاں سے تو گو نکلتا ہے، یہاں سے پیشاب نکلتا ہے، یہ ناک ہے، یہاں سے ریت نہیں، چہرہ کھڈی دیکھ کر کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا انسان اچھی چیز دیکھا کرتا ہے۔ مکان دکھاتے ہیں بروکر، آپ کو بیڈ روم، ہال، کچن دکھاتے ہیں، یا کہ بیت الخلا ٹوائلٹ کی کھٹی میں منہ ڈال کر آپ کو جو ہے بیت الخلا کی جو ہے جامنوں کی بات سناتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے۔ تو پھر علماء کی مجلسوں میں آ کر انہیں سور بول لیا، انہیں کتا بول لیا، یہ نہیں بولنا تھا۔ تم کون ہوتے؟ وہ جو بیٹا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، وہ بھنگ پی کر آیا ہے، وہ شراب پی کر آیا ہے، وہ ڈرگس لے کر آیا ہے، اتنی ساری اچھی باتیں نہیں سمجھ میں آئی۔ ایک بیچ کا لفظ رنڈی بول رہے، اور رنڈیوں کے کپڑے پہنانے میں فاطمہ نام کی بچی کو کوئی آیت نہیں، تو ہے تو کرنے کی بات ہے۔ رنڈیوں جیسے ماحول کو گھر کے اندر پیدا کر اور ہم یہ کہیں کہ یہ رنڈیوں کے کپڑے، حضرت عزت سے نام، ہم کیوں عزت سے نام لیں؟ جس پر خدا کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، جس کے پر گلی کا کتا اور سور عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، اسے دیکھ کر ری خارج کر کر جاتا ہو، ہم کیوں اس کو عزت سے نام لیں؟ تو چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ مذہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سراقہ کی آپ کے دشمن کی جب تذکرہ ہوا اور انہوں نے بھیجا تھا نمائندہ بنا کر، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، حالانکہ مکے کا ولید تھے کوئی اور تھے، ایک نمبر کا دشمن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ دشمن ہے، معلوم کہ گالیاں دیتا ہے، معلوم کہ پتھر برساتا ہے، معلوم کہ میرا ازلی دشمن جان لے سکتا ہے۔ کہا کہ سب چیزیں ہیں، لیکن ولید کے اندر ایک خوبی بڑی اچھی ہے کہ اس کا ذہن بہت چالاک ہے۔ اب جب نمائندے نے جا کر ولید کو یہ بات بتائی
تو اتنا متاثر ہوا کہ مجھے کچھ گالی نہیں دی اللہ کے نبی نے، میری دشمنی کا پتہ نہیں، ساری دنیا کو پتا اور جسے گالی دی جا رہی اس کو پتا نہیں. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے. تو چنانچہ پھر وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. وہ صحابہ جو انہوں نے اس پہلو کو دیکھا تھا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کر دیا گیا، انہوں نے اس رخ سے دیکھا تھا، اس اینگل سے دیکھا تھا، مذمم کی کھڑکی سے دیکھا تھا. قربان جائے آپ کی حکمت عملی پر. اور علماء نبی کے وارث ہیں، اور علماء کو جو حکمت ملی، فراست ملی، اس کا دنیا کا بڑے سے بڑا سپریم کورٹ کا جج بھی ان کے کلموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شکست کھا جائیں گے، ہار جائیں گے. میں نے بتایا حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ میرے استاد محترم مربی، اور حضرت مولانا محمود، یہ دو ہی شخصیتیں ہیں کہ وہ آپ کی عدالت جو ٹی وی کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر بطور ملزم کے کسی کو بٹھایا جاتا ہے، یہ دو ہی شخصیتیں ہیں جنہوں نے ٹی وی اینکر کا دندہ شکن جواب دے کر اس کو لاجواب کیا. ہندوستان کے اندر بڑے بڑے فلاسفر ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا کام تو بخاری شریف پڑھانا ہے، ان کا کام منطق پڑھانا ہے، ان کا کام عربی لینگویج گرامر پڑھانا ہے، لیکن جس میدان کے اندر چلے جاتے ہیں اس میدان کے شیخ سوار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا سبقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے گئے اور کہا کہ مذمم آپ کا نام رکھ دیا گیا. صحابہ نے اس اینگل سے دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے آپ نے فرمایا اچھا ہی تو ہے کہ وہ جو گالیاں دے رہے ہیں وہ مذمم کو دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی پڑ رہی ہے وہ گالیاں. تب صحابہ کرام کا اطمینان ہوا اور سانس میں سانس آئی، یعنی گالیوں کا ڈائیورشن ہو گیا، اس کا رخ بدل گیا. اگر کہتے محمد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اگر کہتے مذمم وہ تو ہے نہیں، وہ تو گالیاں، وہ کون کس بندے کا نام ہے، اس کی اماں کون، اس کا باپ کون، گالیاں اس رخ کی طرف جا رہی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ہندوستان کے اندر رام داس نام کا ایک ہندو شاعر تھا، اپنے تو اپنے پرائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کا اتنا دلدادہ تھا، عاشق تھا. حج کا زمانہ تھا، حج کے زمانے میں حاجیوں کی ٹولی جب جا رہی تھی اس میں ایک نابینا حاجی تھے، ان کے پاس آیا، رویا، گڑایا اور کہا کہ مجھے یہ نہ کہنا کہ میں ہندو ہوں، میں نبی کا مخالف ہوں، مسلمانوں سے کٹا ہوا ہوں، اس لیے کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، وہ عالم کے حصوں میں میں بھی ہوں، میرے لیے بھی باعث رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب روضہ اطہر پر جاؤ تو میرے ان اشعار کو آقا کے سامنے پیش کر دینا. اس سے عجیب و غریب قسم کے اشعار کا ہے. اس کا ایک شعر یہ تھا، اے جنت کے رضوان تجھے ناز ہوگا جنت پر، لیکن مجھے ناز ہے نبی کے روزے پر. اس قسم کے الفاظ ہیں. وہ جب نابینا حاجی نبی کے روزے پر پہنچے، کسی موقع پر انشاءاللہ پوری نعت میں آپ کے سامنے کسی سے پڑھواؤں گا. اتنے عجیب و غریب اشعار اس نے کہے کہ ایک مرتبہ مجمع کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اچانک کہنے لگا مجھے نبی کے روزے سے خوشبو کی مہک محسوس ہو رہی ہے. کیوں؟ کیسے؟ کہا کہ جس آدمی کو میں نے نعت کا تجربہ دیا تھا وہ آدمی نبی کے ساتھ ایک اشعار کو پڑھ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہدایت کی دعا کی، اب میں مسلمان ہو رہا ہوں، نبی کا عاشق ہو رہا ہوں. ایک غیر ایک حاجی کے تبسم کے ذریعے سے آقا کے شان میں تعریف پڑھ کر نام پڑھ کر ہندوستان کے اندر بیٹھ کر مسلمان ہو رہا ہے. افسوس ہے ان جاتی کرام پر، افسوس ہے خواتین پر جو جس تک کپڑے نبی نے زندگی میں جن کی طرف نگاہ اٹھانا گوارا نہیں کیا، نبی نے جن خشخشی داڑھی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، داڑھی مڑے چہروں سے نبی نے نفرت کی، پسند نہیں کیا،
اور یہ کام وہ ہے داڑھی بڑھانے کا جسے فرعون نے بھی نہیں کیا، ابو جہل نے بھی نہیں کیا، عتبہ نے بھی نہیں کیا، شیبہ نے بھی نہیں کیا، شداد نے بھی نہیں کیا، قارون نے بھی نہیں کیا۔ یہ وہ ہجڑوں والا کام ہے جس کو سب سے پہلے قوم لوط کی بستی والوں نے اس لیے کیا کہ داڑھی بڑھا کر ان کا چہرہ عورتوں جیسا لگے اور ان کے ساتھ عورتوں جیسا بدپیلی کی جائے، قوم لوط کا کام کیا جائے۔ افسوس ہے، میں کہتا ہوں وہ ٹکٹ پھاڑ دیں، وہ پاسپورٹ کو آگ لگا دیں، میرے نبی کو اس دن کو تکلیف پہنچا نہیں سکتے۔ میرے آقا کو ٹھیس ہوتی ہے جب نبی کے روضے کے سامنے کوئی داڑھی بڑھا، جب نبی کے روضے کے قریب کوئی بے پردہ عورت تنگ چست کی بات کے ساتھ، آپ نے تو یہ فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے فہیا قضا و قضا زانیہ۔ آج کس قسم کی عورتیں نبی کے روزے پر حاضری دے رہی ہیں، کس قسم کے مرد حضرات نبی کے روزے کے پاس جا کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یا نبی کے دل کو تراش رہے ہیں، یا نبی کے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی شان ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کا نام محمد احمد نہیں رکھتے اور پوچھنے پر کہتے ہیں ارے ان کو گالیوں کے احمد پڑھا نہیں کرے، الیاذ باللہ۔ میں کہتا ہوں بیوار سی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں احمد کے ساتھ یہ لفظ لگانا اور محمد یہ بے ادبی ہوتی، یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کنیت کے ساتھ ابو القاسم وغیرہ یہ نام مت رکھو، احمد اور محمد یہ نام تم اپنے بچوں کے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بتا دیا، تو اب اس کے بعد ہم کو ہر ہونے والے بچے کے ساتھ چاہے بیگ لگائے، سید لگائے، بادشاہ لگائے، اپنے خاندان کا سرنیم لگائے، یا اس کے ساتھ کوئی اور اپنا جو ہے والد کے خاندان کے دادا سے ملتا ہو، لیکن آج کے بعد قسم کھائیں کہ اپنے ہونے والے بچے، نواسے، پوتریاں، پوترے، ان کو احمد اور محمد کا لفظ ضرور استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کا نام احمد یا محمد سے رکھیں گے، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پکڑ کر سفارش کروں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ ندوۃ العلماء کے جو محتمیم ہیں ان کا نام ہے رابع، یہ بھی کوئی نام ہے، فورتھ، چوتھا، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی ماں نے، ان کے والد محترم نے محمد نام رکھا، پہلے بچے کا بھی، دوسرے کا بھی، تیسرے کا بھی، چوتھے کا بھی، تو اب یہ کیسے پہچان ہو کہ محمد اگر کہا جائے تو تمام آ جائیں گے مٹھائی لینے کے لیے، کیڈبریز لینے کے لیے، آئس کریم لینے کے لیے؟ کہا یہ محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع۔ اللہ اکبر، کیسے گھرانے تھے کہ ساتھ جن کے چاروں بچوں کا نام، پورے بچوں کا نام محمد کا نام رکھ دیا گیا، اور پہچان کے لیے اول، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ ایسے رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پیارا نام ہے کائنات کا کہ جس سے دنیا کے اسلام مسلمان دشمن بھی تھرا ہے اور گھبرا گئے۔ اور میں نے بتایا کہ وراثت یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت ہے کہ اللہ نے دنیا کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کالجوں کے پڑھے ہوئے لوگوں کو یہ بہت کم ہی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ مدارس عربیہ میں جو فارسی جماعت پڑھتے ہیں، شعب حفظ پڑھتے ہیں، اور ان سے جو جڑے ہوئے ہیں علماء کرام سے، اولیاء الذات سے، ان کے خانقاہوں سے، وہ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے کس درجے ان کے اندر فراست کو رکھا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ملک زبیدہ کو کہہ دیا کہ راتوں رات اگر میری حدود سلطنت سے، میری مملکت اور میری دائرے حکومت کی لمٹ سے اگر تو باہر نہیں نکلے گی تو تجھ پر 3 طلاق۔ اور پریشان تو ہو گیا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر ایسے کرناٹک کی طرح، تمل ناڈو کی طرح، آندھرا کی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستیں نہیں تھی، بلکہ بہت بڑا ایک حصہ ہوتا تھا زمین کا۔ بلکہ آج دیکھیے گا کہ ہمارے جو بزرگان دین کی جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں ان کو یکروں کے حساب سے دیا گیا۔ یہ جو شیواجی نگر کا بس اسٹینڈ ہے لشکر کا، یہ حضرت سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ یہ جو ودھان سبھا ہے وہاں یقین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اور یہ براڈ وے روڈ سے لے کر چوک تک کی جو پراپرٹی ہے
وہ حضرت کمبل پوش رحمت کو ایکڑوں کے حساب سے زمین کی آبادی کم تھی، اور بعضوں کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنے تیز رفتار گھوڑے کو دوڑاؤ، غروب آفتاب پر تمہارا گھوڑا جہاں رکے گا وہاں نیزہ مارنا، اتنی زمین ہم تم کو لکھ دیا کریں گے۔ اسی لیے 70 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اوقاف کی آج ہندوستان کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اوقاف کی پراپرٹی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ہے، اور جو آپ کا حیدرآباد کا ایئرپورٹ ہے یہ بھی کسی جو ہے اللہ والے کی اوقاف کی پراپرٹی۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ صاحب حق کو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور غزوہ ہند کے مجاہدین صاحب حق کو حق دلائیں گے، اور مظلوم کو اس کا بدلہ دلائیں گے، اور ظالم کو سولی پر لٹکائیں گے۔ جائے گا کہیں نہیں، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بہرحال بڑی لمبی مملکت تھی، چوڑی حکومت تھی، بڑا لاکھوں میل کا ایریا تھا، اور ہوائی جہاز، ٹرین، بلٹ ٹرین تو تھی کہ بیٹھ کر راتوں رات نکل جاتی۔ پریشان ہو گئے، کہنے کو کہہ دیا، اور جا نہیں سکتی وہ حدود مملکت کے باہر، اور طلاق ہونا یقینی، اور ایسی ملکہ اللہ والی پرہیزگار جس میں اللہ نے دولت دی ہو، روپیہ دیا ہو، پیسہ دیا ہو، ہماری ماں اور بہنوں کو ملکہ زبیدہ کے نمونے کو اپنائیں، جس نے گھر کے اندر کام والیوں کو شفٹوں میں رکھ رکھا تھا کہ 2 سے لے کر 8 تک یہ کلام پاک کی تلاوت کریں گے، 8 سے لے کر 12 تک یہ شفٹ کلام پاک کی تلاوت کریں گے، 12 سے لے کر 3:30 تک شفٹوں کے اندر 24 گھنٹے اللہ کے کلام کے نغمے سے وہ محل گونجا کرتا تھا۔ اور یہ آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ حجاج کرام نہر زبیدہ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ ایک پیاسا کتا اگر کسی انسان کے بنائے ہوئے کنویں سے اور اس کے تالاب سے پانی پیتا ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ تو حجاج بیت اللہ ضیوف الرحمان کے یہ ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ کو بنایا تھا۔ ان کے ایسی عورت کو کون اپنے ہاتھ سے نکالنا چاہتا تھا؟ پریشان ہوئے، اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ آپ گئے اور کہا کہ حضرت یہ بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور مملکت بھی کا دائرہ بھی اتنا بڑا ہے، اور زبان سے بھی یہ جملے کہہ دیے ہیں کہ میں نے طلاق کو اس پر معلق کر دیا ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر جو مساجد ہوتے ہیں یہ تمہارے دائرے حکومت میں نہیں آتے، اور کلام پاک کی سورہ جن کی آیت بطور ثبوت اور دلیل سے پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد کتنا بڑا سردار کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا جو ہے اس کے اندر متولی کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کھرب پتی راجا مہاراجا بادشاہ شہنشاہ کیوں نہ ہو، مسجد کی 4 دیواری کے اندر اس کی حکومت نہیں چل سکتی۔ مسجد کا حصہ دائرے حکومت کے باہر ہے، اللہ کی زیر ملکیت اور اللہ کی زیر حکومت ڈائریکٹ آتا ہے، تو تم اپنی بیوی کو مسجد کے حدود کے اندر پہنچا دو تو رات بھی بیت جائے گی اور حدود سے باہر بھی نہیں نکلے گی اور مسجد کے اندر بھی رہ جائے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ اللہ والوں سے صحبت کا نتیجہ، اللہ والوں سے قربت کا نتیجہ، اللہ والوں سے دوستی کا نتیجہ۔ مدینہ طیبہ کے اندر جنت البقیع کے قریب قبرستان تھا۔ میں آپ کو بتا دوں اس واقعے کے کہنے سے پہلے الحمدللہ ہمارے اس مسجد کے جو صدر محترم ہے نیاز صاحب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی حجاج کرام جائیں خاص دعا کریں اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ دعا کروں کہ مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کر، بقیع کو چھوڑ کر، مالا کو چھوڑ کر اور حرم مقدس میں جنازے کو چھوڑ کر، مسجد نبوی کے جنازے کو چھوڑ کر، ریاض الجنہ کے مصلیوں کو چھوڑ کر میں یہ کہوں کہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ دھیڑستان میں آ کر وہ جو ہے ہندوؤں کے مسانڈوں کے بغل میں دفن ہو۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں اللہ ایسا حج ان کو نصیب فرمائے کہ نبی کے روزے کے پاس جائے تو نبی ان کے سلام کا جواب دینے کے لائق یہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی کمائی کو دیکھ کر، ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو زمین دبائے ہوئے ہوں گے، بیواؤں مسکینوں اور یتیموں علماء کا حق دبائے ہوں گے، اور جب احرام پہن کر کہیں گے لبیک اللہم لبیک، میں یہی دعا کروں گا ہمارے صدر محترم کے حق میں، اور خاص طور سے
تمام عالم سے جو حجاج کرام جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کے لبیک کے جواب میں فرشتوں سے لا لبیک کہہ دے۔ اس سے بہتر ہندوستان کے اندر کسی مندر کا گھنٹا ہلانا بہتر، اس وقت والے نے سے بہتر یہاں کولی کا کام کر لینا، مسجد کا کام کر لینا، یہاں مدرسے کی خدمت کر لینا، کسی عالم کی جوتیاں اور ولی کے قدموں پر پڑ جانا بہتر ہے۔ بہت بری بات ہوگی، بہت بری بات ہوگی کہ اپنے ماں باپ کو، پریوار کو قربانیاں دے کر وہ احرام کی چادروں میں کفن کی طرح لپٹ کر کہے لبیک اللہم لبیک، اور اللہ عرش سے فرشتوں کو نازل کرے کمینے میری پاک زمین کو ناپاک کرنے کیوں آیا؟ لا لبیک ولا سعدیک۔ نبی کے روزے پر جا کر کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور کو پھیر لے اور یوں کہیں میرے جیتے جی ایسے چہروں سے مجھے نفرت تھی، کمینے میرے مثال کے بعد میرے روزے پر کس تجھے اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ آج میرے سینے کو پھاڑ کر میرے دل کو زخمی کرنے پہنچا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حج مبرور نصیب فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں نصیب فرمائے، دشواریوں کو دور فرمائے، اور پورے جمعہ کے حاضرین کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ وہ مقامات جو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، میزاب رحمت ہے، ملتزم ہے، حکیم ہے، صفا کی چوٹی، مروا کی چوٹی، مزدلفہ، عرفات، اپنے لیے جہاں دعا کرتے ہیں ان فقیروں غریبوں کے لیے جو آپ کی بنائی ہوئی تعمیر کردہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی باتیں سننے جمع ہوتے ہیں، ان کی وکالت کر کر میں کہتا ہوں آپ کی ذمہ داری کہ جہاں اپنے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ نبی کے روزے پر جب پہنچے تو جہاں اپنے لوگوں کی طرف سے سلام پیش کریں گے، ہماری طرف سے بھی سلام اور درود کا نذرانہ پیش کر دینا، اور جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے دعا کی، مغفرت کی، امن و عافیت کی درخواست کر لینا۔ بہرحال اولیاء کرام سے تعلق، اولیاء کرام کا نیٹ ورک، اولیاء کرام کی نسبتیں ہم کو بہت ساری مصیبتوں سے نجات دلاتی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے پاس ایک غسل خانہ تھا، آج بھی ہے۔ ہمارے ایک جو سفر میں تھا عمرے کے، میں نے اس غسل خانے کو دیکھا ہے، جیسے یہاں کار واش کرتے ہیں 4 ویلر 2 ویلر، اس طریقے سے گن سے مردوں، اب کہاں بھائی وہ یہاں کی طرح اتنا کرے، لیکن قیمتی کی طرح وغیرہ لوبان وغیرہ لگاتے ہیں، ایسے غسل دیا جاتا ہے۔ ان کو اتنا وقت کہاں تھا یہ کروٹ دو وہ کروٹ دو، نہ مارا پانی اور کپڑے میں لپٹا اور دے بھیجا، اور نہیں لاباری سے اسے جو ہے کولڈ اسٹوریج روم کے اندر رکھ لیا۔ وہ زمانے قدیم سے تھا، تو عورتوں کے لیے عورتوں کا تھا اور جنس کے لیے جنس کا تھا۔ ایک عورت کو جو ہے غسل کروا رہی تھی، لیکن جب اس کے چہرے کو دیکھا تو یہ عورت ہے، یہاں مدینے طیبہ جنت البقیع میں دفن ہونے آئی، یہ کہہ کر ناف کے نیچے شرمگاہ کے قریب اس نے پنجہ مارا۔ اس شرمگاہ میں خدا جانے کیا کیا ذلیل حرکتیں کی، اتنا کہنا تھا کہ اس کا پنجہ شرمگاہ سے چپک گیا۔ لاکھ کوشش کی، لاکھ طاقت لگائی، لاکھ قوت لگائی، پنجہ نہیں نکل رہا تھا۔ اب باہر سے آواز دی جا رہی ہے کہ مثلاً صاحبہ آتی کیوں نہیں، تو اب وہ کہنے لگی ذرا یہ کر لو، ذرا وہ کر لو، ذرا دم کا پانی دے دو، ذرا یہ۔ اب کتنا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اب اس کو کہنا ہی پڑا معاف کرنا میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ علماء سے رجوع کیا گیا، علماء نے کہا کسی نے اس کے ہاتھ کے پنجے کو کاٹ کر اس کے جسم کے ساتھ پیوست کر کر اس کو جو ہے کفن میں لگا کر اس کا جو ہے قبر میں حوالے کر دیا جائے، اور بعضوں نے کہا نہیں، جس عورت مردہ عورت کے جسم کے اتنے حصے کو کاٹ کر جتنے پر ہاتھ لگا ہے اس عورت کے ساتھ کر دیا جائے۔ دونوں قسم کی رائے آئی، لیکن اس زمانے کے اندر ہمارے فقہا کی ایک ٹیم موجود تھی مدینہ طیبہ کے اندر، فقہائے احناف کی، نہ ہاتھ کاٹنا پڑا نہ مردہ عورت کے جسم کو اس سے نکالنا پڑا۔ وہ تیسرا راستہ کیا تھا کہ اس کا ہاتھ اس کے جسم سے نکل گیا۔ کیا تدبیر انہوں نے بتائی؟ اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور بالخصوص کشمیر کا عذاب کشمیر والوں کو کیوں آیا، اس کے وجوہ اور علل اسباب کے ساتھ ہم آپ کے حاضر خدمت ہوں گے۔ اور آج ہمارے لیے باعث سعادت کی بات ہے، کچھ نصیبی کی بات ہے۔ حضرت شفیق الامت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ آج انشاءاللہ انہی کے زیر قیادت ذکر کا حلقہ ہوگا۔ بڑی خوش نصیبی ہے، آپ امام الذاکرین ہیں اور آپ کے ذکر کے حلقے میں ایک عجیب قسم کی حلاوت اور ایک عجیب قسم کی لذت ملتی ہے۔ آپ حضرات سے ہماری خصوصی درخواست ہے اس مجلس ذکر کے اندر آپ ضرور شریک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ
آج اسلام مسلمان کے جو دشمن ہیں اس سے عالم اسلام کے مسلمانوں کی بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. واقعان الحمد للہ رب العالمین.